الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ زندگی مرحمت فرمائی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آیت شریفہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اس زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ بھی مرحمت فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی یعنی کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ نے زندگی کے گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کی زندگی جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے، اس زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنا یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور باغی انسان کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ حکومت کا اگر کوئی باغی بن جائے تو اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اور دنیا کا باغی پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کا باغی بن کر زندگی گزارتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ کو ہرانے والے نہیں، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی کر کر زندگی گزارو گے تو تم کو کوئی اللہ سے بچانے والا اور چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی کھلے ہوئے چھپے ہوئے سارے گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے کس سے؟ کہ اللہ رب العزت سے۔ دنیا کے اندر لوگوں کی محبتیں الگ الگ ہیں، کوئی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی مال و دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی عہدے سے کرتا ہے، کوئی شہرت سے کرتا ہے۔ محبتوں کا معیار الگ الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ایمان والے کی محبت صرف اور صرف اللہ رب العزت سے، اور اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا یہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہے۔ تو اللہ کے نافرمانی سے جب انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو جو نصیحت فرمائی وہ گناہوں کے چھوڑنے کی نصیحت ارشاد فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے کہ میں کیا کروں۔
تو ارشاد فرمایا اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ، سلیم گناہوں کو چھوڑو اس لیے کہ گناہوں کا چھوڑنا سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرہ، کہ سلیم گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کا چھوڑنا سب سے بہترین ہجرت، یعنی سب سے بہترین چھوڑنا ہے۔ سلیم ہیں جن کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے باوجود آپ علیہ السلام ان کو یہ تاکید اور نصیحت فرما رہے ہیں۔ روایت مشہور ہے، طویل روایت ہے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں ایک دیہاتی نے آ کر اللہ کے نبی سے 24 سوال کیے تھے، اور ان 24 سوال میں سے ایک سوال اس کا یہ تھا، احب ان اکون اعبد الناس، میں اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ احب ان اکون اعبد الناس، اللہ کے نبی یوں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ تو یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے پڑھو، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ روزے رکھو، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعبد الناس، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اتق اللہ تکن اعبد الناس، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے کہ انسان مختصر اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ انسان اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، برخلاف اس انسان کے کہ جو انسان کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی معلوم کیا گیا تھا کہ ایک آدمی وہ ہے جو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، نفلی اعمال، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی اعمال کثرت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن نافرمانی بھی ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جو نفلی اعمال تو کم کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچاتا ہے۔ تو یوں ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس سے نفلی اعمال کم ہو رہے ہیں تو کوئی خطرے کی بات نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہ کا نہ کرنا یہی مطلوب ہے، کثرت اعمال مطلوب نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا کہ اعمال کم ہو لیکن حسن اعمال ہو وہ بہتر۔ لِتَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا گیا لِتَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، زیادہ عمل کرنے والا یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اچھا عمل اس کا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عمل اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقوی کے معنی بھی یہی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہمارے امام صاحب نے بھی یہی آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا مجلس میں کہ ابی ذرا تقوی کے معنی بتلاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق تو تقوی کے معنی جانتے ہیں، یہ تھوڑی معنی ہے کہ حضرت عمر فاروق تقوی کے معنی نہیں جانتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر فاروق نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ تقوی کے معنی معلوم کیے ان لوگوں کو بتلانے کے لیے جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
ذرا ان کو تقوی کے صحیح معنی معلوم چلیں، کیونکہ تقوی کے بارے میں لوگوں کا مفہوم بہت الگ ہو جاتا ہے۔ تقوی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، اور وہ آدمی متقی بنے گا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر پڑھ جائے۔ متقی وہ جو کثرت سے نفلی روزے رکھے، متقی وہ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے تو متقی قرار پائے، تو تقوی والی زندگی قرار پائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل، تقوی دن کے روزے اور رات کی تہجد کا نام نہیں کہ آدمی دن کو روزہ رکھے راتوں کو تہجد پڑھے تو تقوی کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ آدمی متقی ہے، ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ واداء ما افترض اللہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی چاہا کہ ابی بن کعب سے ذرا تقوی کے معنی لوگوں کے سامنے آئے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جو انتہائی پتلا ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے لگے ہوئے ہوں اور پتلا راستہ ہو؟ ارشاد فرمایا کہ گزرنا ہوا کہ پھر امیر المومنین آپ اس راستے سے کیسے گزرے؟ کہ ابی جب اس راستے سے گزرا تو اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا کہ کوئی کانٹا کپڑوں میں الجھ کر کپڑے کو پھاڑ نہ دے، اپنے بدن کو بھی سمیٹا کہ کوئی کانٹا بدن میں چبھ کر بدن کو زخمی نہ کر دے، اور ہر پاؤں ہر قدم سنبھال کر اٹھایا اور سنبھال کر رکھا کہ کوئی کانٹا قدم کے اندر پاؤں کے اندر چبھ کر پاؤں کو زخمی نہ کر دے۔ اس طرح سنبھال کر ایک ایک قدم اٹھایا اور ایک ایک قدم رکھا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین اسی طرح بچ بچ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے کہ آدمی ایک ایک قدم اس طرح اٹھائے اور رکھے کہ اللہ کی نافرمانی کا کانٹا اس کے دل کو زخمی نہ کر دے۔ جس طرح اس ظاہری کانٹے سے اپنے بدن کو بچا کر آدمی چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے سے اپنے دل اور روح کو بچا کر چلنے کا نام تقوی ہے۔ اسی کو عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں وَلَكِن تَقْوَى اللَّهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ۔ تقوی نام ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا جن کو اللہ نے حرام کہا، اور ان چیزوں کی ادائیگی کا جن کو اللہ نے کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا انسان ان کاموں کو کرے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا انسان ان کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے، یہی مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے۔ اللہ رب العزت بار بار یہی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کی عظمت کا خیال اور دھیان رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ تقوی آتا کیسے ہے؟ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین تبلیغ میں سے گزرے ہیں، وہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جب کسی بات کا حکم فرمایا کہ یہ کرو تو اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں کہ اس کام کا کرنا آسان کیسے ہوگا، کہ یہ تو کرو لیکن یہ آسان کیسے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، ایک آیت میں وہ راستہ بھی بتلا دیا کہ جس سے انسان کو تقوی حاصل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان اللہ سے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں جلال آبادی، وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آیت میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ایمان، تقوی اور اکابر یعنی بزرگوں کی صحبت صادقین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی حفاظت تقوی سے ہوگی، تقوی کا حصول اللہ والوں کی صحبت سے ہوگا۔ ایمان کی حفاظت تقوی سے یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے سے، اور پھر وہ تقوی حاصل ہوگا جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا۔
اس لیے کہ جس کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اس کا اثر آدمی کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہم تقوی سیکھنے کے لیے عمر فاروق کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ حالانکہ مسور ابن مخرمہ خود بھی صحابی ہیں، لیکن یوں فرماتے ہیں کہ تقوی لینے کے لیے، تقوی سیکھنے کے لیے کہ تقوی زندگی میں کیسے آئے، ہم اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے تاکہ ان کی زندگی سے ہم کو تقوی مل جائے۔ تو تقوی آتا ہے صحبت سے، جب آدمی سچوں کے ساتھ رہتا ہے، سچوں کو سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نظر کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ دنیا والے بد نظری کے تو قائل ہیں لیکن حسن نظر کے قائل نہیں ہیں۔ ہر ایک اس کو قبول کر لیتا ہے کہ بری نظر لگتی ہے، لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ اللہ والوں کی نظر بھی اثر کرتی ہے تو عقل قبول نہیں کرتی، اور اس بات کو سب قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بری نظر لگتی ہے۔ بچے کو کیا ہو گیا کہ جی کسی کی نظر لگ گئی، اس کو کیا ہو گیا کہ جی کسی کو نظر لگ گئی، اور جب یوں کہا جائے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ ان کی نظر اثر کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی نظر کیسے اثر کرے گی؟ حالانکہ نظر کا اثر کرنا یہ تو مشاہدے سے بالکل بات ثابت ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے نظر کی تاثیر کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی صاحب تفسیر موضح القرآن فرماتے ہیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ دہلی کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجھ کو شاید ایسے یاد پڑ رہا ہے کہ فتح پوری کی مسجد کا نام لکھا ہے حضرت نے، کہ حضرت وہاں پر تشریف فرما تھے، مراقبے کی حالت میں اللہ سے لو لگائے ہوئے تنہائی میں بالکل، اور اسی درمیان میں گھر کی لڑکی آئی، اور گھر کی لڑکی نے آ کر آواز دی دروازے میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ آپ کو گھر میں یاد کیا جا رہا ہے، گھر والے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کر مراقبے سے باہر آئے تو کوئی دور دور تک موجود نہیں تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرت جب مراقبے سے باہر آئے تو مراقبے سے باہر آ کر جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو حضرت کی سب سے پہلی نظر سامنے سے گزرنے والے کتے کے اوپر پڑی۔ جب اللہ سے تعلق جو قائم تھا وہ تعلق سے جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد سب سے پہلی نظر کتے کے اوپر پڑی جو سامنے سے گزر رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس ایک نظر کا اثر یہ ہوا جو کتے کے اوپر پڑی کہ وہ کتا علاقے میں کسی محلے میں چلا جاتا تو اس محلے کے سارے کتے اس کو درمیان میں بٹھا کر چاروں طرف باادب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حالانکہ کتوں کا حال کیا ہے سب جانتے ہیں، ایک گلی کا دوسری گلی میں نہیں جا سکتا، لیکن اس ایک نظر نے یہ اثر کیا کہ وہ کہیں پہنچ جاتا کتا تو اس علاقے کے محلے کے کتے چاروں طرف اس کے باادب بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی کو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا کہ نظر انسان کو انسان بنا دیتی ہے، نظر انسان کو حقیقی انسان بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ وقت گزارو، ان کو دیکھو، ان کو سنو، کہ ان کو دیکھنے کا، ان کو سننے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا یہ اثر پڑے گا کہ زندگی میں تبدیلی آئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر صحبت کی تاثیر کو بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بکریاں چرانے والے ان کی طبیعت کے اندر مسکنت آتی ہے، کیونکہ بکری کے اپنے اندر مسکنت، اور اونٹوں کے جو چرانے والے ہیں ان کی طبیعت کے اندر سختی آتی ہے کہ جو اونٹ کی فطرت کے اندر اللہ نے سختی کو رکھا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مختصر سے اس جملے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے پاک زندگی گزاری جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج چونکہ ہمارے اندر سے گناہ کرنے کا نقصان نکل چکا ہے۔ گناہ کا نقصان کیا ہے؟
یہ نقصان ہمارے دل اور دماغ سے نکل چکا ہے اور مٹ چکا ہے۔ جب کسی انسان کو کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر وہ انسان اس چیز سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ سانپ ہے، کتنی ہی خوبصورت شکل میں نکل آئے، کتنا ہی حسین اور جمیل سانپ ہو، لیکن چونکہ انسان جانتا ہے کہ یہ میری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی خوبصورتی اپنی جگہ، اس کا حسن و جمال اپنی جگہ، لیکن کوئی اس کے قریب جانے کو اس لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کاٹ لیا تو زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہم کو گناہ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ گناہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، کتنا نقصان دہ ہے گناہ آخرت کے لیے، تو پھر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچنے والا انسان ہو جائے۔ پھر ہر حال میں انسان کہیں پر کسی بھی طرح ہو، انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ گناہ کی مثال علماء نے خارش کی لکھی ہے کہ جس طرح خارش اگر بدن میں ہو جائے تو جس وقت خارش اٹھتی ہے تو اس وقت کھجانے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لیکن جب آدمی کھجا کر فارغ ہو جاتا ہے پھر جو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ تکلیف اس مزے کو ختم کر دیتی ہے جو کھجانے کے وقت میں آدمی کو ہوا تھا۔ ایسے ہی آدمی کو گناہ کرتے وقت مزہ آتا ہے، لیکن پھر جب گناہ کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آدمی چھوٹے عمل کر مختصر عمل کر گناہ سے جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو دل کے اندر نور بنتا ہے، دل نورانی بنتا ہے، اور جب انسان کا دل نورانی بنتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب انسان گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، ورنہ دوسرے گناہ پر دوسرا، تیسرے گناہ پر تیسرا، یہاں تک کہ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا گیا پھر خیر کی کوئی بات اس کالے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، شاندار اعلیٰ قسم کی گاڑی جس میں تشریف لے جا رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ، گاڑی چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے گاڑی کے اندر، لیکن یہ احساس ہوا کہ گاڑی کے اندر ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے، گاڑی میں اے سی بھی چل رہا ہے لیکن ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔ تو جب دیکھا تو ایک طرف کا شیشہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، تو شیشہ کھلا ہوا جب معلوم ہوا کہ شیشہ کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے باہر کی گرم ہوا اندر آ رہی، تو فوراً گاڑی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو متوجہ کیا آخرت کی طرف، فرمایا دیکھو بھائی یہی مثال ہے دل کی، جو گاڑی ہے ہماری، فرمایا کہ یہی مثال دل کی ہے، جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو نور بنتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، دل میں نور آتا ہے، جیسے یہ اے سی ہم کو ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی آدمی کرے تو پھر اللہ کی نافرمانی کے راستے سے وہ نور جو بنا تھا دل میں وہ نافرمانی کے راستے سے اس طرح باہر چلا جاتا ہے جیسے یہ ہماری اے سی کی ٹھنڈک کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر جا رہی ہے۔ حالانکہ اے سی چل رہا ہے تو ٹھنڈک ہونی چاہیے گاڑی کے اندر، لیکن چونکہ یہ شیشہ کھلا ہوا ہے تو اس کھلے ہوئے شیشے سے یہ ساری ٹھنڈک باہر جا رہی ہے۔ اسی طرح نیک عمل سے جو نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے راستے سے باہر چلا جاتا ہے، اس لیے آدمی کا دل پھر نورانی نہیں بنتا۔ نیک عمل تو کرتا رہتا ہے لیکن چونکہ چور راستے کھلے ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، تو اللہ کی نافرمانی کے ان راستوں سے بننے والا نور باہر نکلتا رہتا ہے، آدمی کا دل نورانی نہیں بنتا۔ جب آدمی کا دل نورانی نہیں بنتا تو پھر انسان کو عبادت کے اندر لذت پیدا نہیں ہوتی،
اس کو مزہ نہیں آتا. حالانکہ حدیث پاک کے اندر تو کتنی ہی روایتوں کے اندر کتنے ہی اعمال کے اوپر حلاوت ایمان کا وعدہ کیا. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. مختلف روایتوں کے اندر مختلف اعمال بتلائے گئے، مختلف اوصاف بتلائے گئے کہ جس کے اندر یہ عمل پایا جائے گا، جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، وہ ایمان کے حلاوت پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا. ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ حالانکہ زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، زندگی گزر گئی روزے رکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، پھر ہمیں یہ حلاوت کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ وہی ہے، بے شک ہماری زندگی میں نیک اعمال پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ حلاوت ہم کو حاصل نہیں ہو پاتی. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک مرتبہ تو یہ ارشاد فرمایا تھا، میاں اشرف علی جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے منہ کے اندر شکر گھل گئی ہو. جیسے آدمی منہ میں شکر رکھتا ہے تو اس کو ایک ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو یوں فرمایا تھا میاں اشرف علی جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منہ میں شکر. اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. کیسا مزہ آتا ہوگا. تو یہ کب آتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچ. پھر اس کو نماز میں مزہ آتا ہے. شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے فرمایا امداد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کروں گا اے اللہ عرش کے سائے میں اتنی جگہ دے دیے کہ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو. عرش کے سائے میں کتنی جگہ مل جائے کہ بس مصلی بیت جائے میرا. تو غور کیجئے کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز کے اندر، جو یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ معلوم کر لیا کہ کچھ مانگو جو مانگنا ہے تو بس یہ عرض کروں گا کہ عرش کے سائے میں مصلی بچھانے کی جگہ مل جائے. تو مصلی بچھا کر کیا کریں گے؟ نماز ہی تو پڑھیں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگ اور بھائیوں، بات مختصر سے عرض کرنی تھی حضرت مفتی صاحب کے حکم پر. زندگی گزرے اللہ کے نافرمانی سے بچ کر، پھر عبادت کا مزہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. پھر انسان کسی حال میں ہوتا ہے اس کی نماز نہیں چھوٹتی، انسان کہیں ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوٹتی، انسان کہیں پر بھی ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی مرحمت فرمائے. ہمارے نانا جان حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچاتا ہے، وہ گناہ جن کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل ما نہى اللہ عنہ فہو کبیرۃ. ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا ہی ہے. اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ہے. گناہ کی طرف نظر نہ کرو کہ گناہ چھوٹا کر رہا ہوں یا گناہ بڑا کر رہا ہوں، یہ دیکھو جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی ہے. تو ہمارے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کاموں کو گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، فرماتے تھے کہ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچاتا ہے تو پھر اللہ اس کو بڑی باتوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب آدمی بچاتا ہے، اور ہم جن کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، صحابہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو تم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہو نا، ہم ان کاموں کو اپنے لیے کیا سمجھتے تھے؟ مہلکات میں سے سمجھا کرتے تھے.
ہلاک کرنے والا کام سمجھتے تھے ہم اپنے آپ کو. یہ صحابہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحابی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جن کاموں کو چھوٹا سمجھ کر کرتے ہو, ہم ان کاموں کو اپنے لیے مہلک سمجھا کرتے تھے, ہلاک کرنے والے. اور ایمان والے کی تو علامت یہی بیان کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے جیسے وہ انسان جو پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے. جب ایمان والے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس طرح ڈرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والا اس طرح ڈرتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. اور ارشاد فرمایا فاسق, فاجر, کافر کہ جب اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اور وہ تو اس طرح اس کے کر دیتا ہے جیسے کسی آدمی کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے اور وہ یوں کر کر مکھی کو اڑا دیتا ہے. یعنی جس طرح ناک پر مکھی بیٹھنے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور ہاتھ یوں کر کر اس کو اڑا دیا جاتا ہے, ایسی فاجر اور فاسق کے نزدیک بھی اللہ کی نافرمانی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ علامت بیان کی گئی ہے. ہم خود اپنے زندگی کا, اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کر ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے ہماری پوری حفاظت فرمائے اور گناہوں سے پاک صاف زندگی ہم سب کو مرحمت فرمائے. یہ جو ہماری مجالس ذکر ہیں یہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے. اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے وہ کس لیے؟ تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو, اللہ رب العزت کا استحضار پیدا ہو جائے. اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو لا محالہ اس وقت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. وہ محبت 24 گھنٹے ہو جائے اس کی کوشش کرنی ہے. جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو اللہ سے ایک تعلق قائم ہے, کم سے کم ہماری زبان تو اللہ کا نام لے رہی ہے. یہی چیز بہت بڑی ہے. ہماری زبان اللہ کا نام لے رہی ہے. اللہ کا نام لینا یہ فائدے سے خالی نہیں. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یحییٰ صاحب, حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر تھا اور حضرت گنگوہی آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب ان کی لاٹھی تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ مولوی یحییٰ میری لاٹھی ہیں, یعنی میں ان کے ذریعے سے اپنے سارے کاموں کو انجام دیتا ہوں. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کون کون موجود ہے. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں حضرت میں ہوں اور الیاس ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے چھوٹے بھائی تھے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ہوں اور الیاس ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہ صرف ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ارشاد فرمایا, مولوی صاحب اللہ کا نام چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا نام چاہے جتنی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. اور حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ جو مجالس ذکر ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت کے اندر تاکید فرمائی ایک صحابی کو کہ جہاں ذکر کی مجلس ہو وہاں حاضری دیا کرو. جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو, اللہ کا نام لیا جا رہا ہو, وہاں حاضری دیا کرو. اللہ رب العزت ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے اور ان مجلسوں کی برکت سے اپنی محبت ہم سب کو مرحمت فرمائے, جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.